وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ عبدالستار ایدی کا ایک یادگار واقعہ۔ عبدالستار ایدی مرحوم سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا، آپ نے ہزاروں لاوارث لاشیں دفنائیں، کبھی کسی لاش کی بگڑی حالت یا اس پر تشدد دیکھ کر آپ کو رونا آیا؟ انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں غوطہ زن ہوتے ہوئے کہا، تشدد زدہ یا بگڑی لاش تو نہیں، البتہ ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک صاف ستھری لاش لے کر آئے جو تازہ انتقال کیے ہوئے بوڑھے مگر کسی پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے کی لگ رہی تھی۔ اس کے سفید چاندی جیسے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور سلیقے سے کنگھی کی ہوئی تھی۔ دھوبی کے دھلے ہوئے سفید اجلے سوٹ میں اس کی شخصیت بڑی باوقار لگ رہی تھی، مگر تھی وہ ایک لاش۔ ایدی صاحب پھر کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوئے، ہمارے پاس روزانہ کئی لاشیں لائی جاتی ہیں، مگر ایسی لاش جو اپنے نقش چھوڑ جائے کم ہی آتی ہیں۔ اس لاش کو میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے رضاکار نے بتایا، اس نے کراچی کے ایک پوش بستی کا نام لے کر کہا، یہ لاش اس کے بنگلے کے باہر پڑی ہوئی تھی۔ ہم جو ہی بنگلے کے پاس پہنچے، ایک گاڑی میں سوار فیملی جو ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی، اس میں سے ایک نوجوان برآمد ہوا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لفافہ ہمیں تھماتے ہوئے بولا، یہ تدفین کے اخراجات ہیں۔ پھر وہ خود ہی بڑبڑایا اور پھر ہم سے بولا، یہ میرے والد ہیں، ان کا خیال رکھنا اور اچھی طرح غسل دے کر تدفین کر دینا۔ اتنے میں گاڑی میں سے اس کی بیوی کی آواز آئی، تمہاری تقریر میں فلائٹ نکل جائے گی۔ یہ سنتے ہی نوجوان پلٹا اور مزید کوئی بات کیے گاڑی میں سوار ہو گیا اور گاڑی فراٹے بھرتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ایدی صاحب بولے، اس لاش کے متعلق جان کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں ایک بار پھر اس بدقسمت شخص کی طرف دیکھنے لگا تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ بازو کیے مجھ سے درخواست کر رہا ہو کہ ایدی صاحب، ساری لاوارث لاشوں کے وارث آپ ہوتے ہیں، مجھ بدقسمت کے وارث بھی آپ بن جائیں۔ میں نے فوراً فیصلہ لیا کہ اس لاش کو غسل میں خود دوں گا اور تدفین بھی میں خود ہی کروں گا۔ پھر جو ہی غسل دینے لگا تو اس کے اجلے جسم کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ وہ شخص اپنی زندگی میں اتنا معتبر اور حساس ہوگا، اس نے اپنی اولاد کی پرورش میں کیا ناز و نام نہ اٹھائے ہوں گے، مگر بیٹے کے پاس تدفین کا وقت بھی نہ تھا۔ اسے اپنے باپ کو قبر میں اتارنے سے زیادہ فلائٹ نکل جانے کی فکر تھی، اور یوں اس لاش کو غسل دیتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ پھر وہ اپنے کاندھے پر رکھے کپڑوں سے آنسو پوچھتے ہوئے بولے، اس دن میں انسانیت کی ڈوبتی نایا پر رو رہا تھا، کاش کہ ہم اپنی اولاد کی عیش و عشرت کی بجائے بہتر تعلیم و تربیت پر توجہ دیں۔ میں نے ایدی صاحب کا یہ واقعہ پڑھا تو میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور میرے ہاتھ بے ساختہ دونوں ہاتھ اٹھ گئے اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں میرے دونوں ہاتھ اٹھ گئے۔ میرے پروردگار، ہمیں ایسی اولاد مت دینا کہ جو اپنے فیوچر کے لیے ہمارے جسموں کو ایدھی یا کسی ایسے ادارے کے حوالے کر کے چلے جائیں۔ میرے اللہ، اور اگر اولاد دینا تو ہمیں ان کی بہترین پرورش کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمانا، آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔